فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ تو اے لوگو علم والوں سے پوچھو اگر تمہیں علم نہ ہو۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کے سلسلے دارالفتاء اہل سنت کے ساتھ ایک مرتبہ پھر حاضر ہیں۔ سوالات کے باقاعدہ آغاز سے پہلے درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کوئی دن بھر میں مجھ پر 50 مرتبہ درود پاک پڑھے، کل بروز قیامت میں اس کے ساتھ مصافحہ فرماؤں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حضور، نماز کی شرائط سے متعلق ہمارا سلسلہ جاری تھا۔ گزشتہ جو شرائط ہوئی ان کے نام وغیرہ، اور آج کن شرائط سے متعلق سوالات شامل کیے جائیں گے وہ بھی ارشاد فرمائیے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ نماز کے 6 شرائط ہیں، اور شرائط سے مراد وہ امور ہوتے ہیں، وہ ضروری امور کے جن کا نماز سے پہلے جن کا اہتمام کرنا ضروری ہے، اور اگر ان میں سے کوئی چیز اگر بالفرض نہیں پائی گئی تو نماز شروع ہی نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے۔ تو نماز شروع کرنے والے کو ان 6 چیزوں کا اہتمام کرنا نہایت ضروری ہے۔ اب وہ 6 چیزیں کون سی ہیں؟ سب سے پہلے ہے طہارت، پاکیزگی، دوسری ستر عورت، ٹھیک ہے، اور تیسری ہے استقبال قبلہ۔ اور یہ 3 ہم اور سیکھ یہ چکے 3 ہم پچھلے سلسلوں کے اندر اس کے مسائل ہم سن چکے ہیں۔ اور اس کے بعد چوتھی شرط ہے وقت۔ وقت شرط ہے نماز یعنی کی۔ جو ہم نماز پڑھنا چاہتے ہیں تو اس نماز کا وقت ہو چکا ہو۔ ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد 5ویں شرط ہے نیت۔ جو ہم نماز پڑھنا چاہتے ہیں اس حوالے سے ہماری نیت بھی ہونی چاہیے۔ ٹھیک ہے۔ بلا نیت افعال نماز ادا کرنے سے نماز ادا نہیں ہوتی۔ اور 6ٹھی شرط ہے تکبیر تحریمہ۔ ٹھیک ہے۔ یعنی جو ہم نماز شروع کرتے ہیں تو اللہ اکبر جو شروع میں ادا کرتے ہیں اس کو تکبیر تحریمہ کہا جاتا ہے۔ تو نماز کے یوں یہ 6 شرائط ہو جاتے ہیں۔ تو آج انشاءاللہ عزوجل جس سے متعلق ہم نے سننا ہے وہ ہے نماز کی چوتھی شرط، کہ جس کا تعلق وقت سے ہے۔ ٹھیک۔ تو نماز کے فرائض، نماز کے شرائط میں جو وقت ہے، اس وقت کا معنی یہ ہے کہ جو ہم نماز ادا کرنا چاہتے ہیں تو اس نماز کا وقت ہو چکا ہو۔ ٹھیک ہے۔ مثلا مغرب کا وقت ہوا تو مغرب کی نماز پڑھی جائے گی۔ ابھی عشاء کا وقت شروع نہیں ہوا، ٹھیک ہے۔ تو اگر کوئی یہ کہے کہ ابھی چونکہ مجھے سفر پہ جانا ہے یا مجھے کہیں اور جانا ہے تو میں چاہتا ہوں چلو ابھی عشاء کی نماز مغرب میں ہی ادا کر لیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ یا کوئی بیماری ہے جس بیماری کی وجہ سے میں ابھی عشاء میں نہیں پڑھ پاؤں گا لہذا ابھی ہی عشاء پڑھ لیتا ہوں، تو چونکہ ابھی عشاء کا وقت شروع نہیں ہوا تو عشاء کا وقت شروع نہ ہونے کی وجہ سے ابھی عشاء کی نماز ادا کرنے سے نماز عشاء ادا نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے۔ تو نماز عشاء درست طریقے سے ادا ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وقت عشاء شروع ہو جائے۔ صحیح۔ تو کوئی بھی نماز ہم پڑھیں گے تو اس نماز کا وقت آ جانا ضروری ہے۔ یعنی یہ فرض نمازوں کے حوالے سے۔ یہ فرض نمازوں کے حوالے سے ہے، چونکہ فرائض میں اس وقت ہم نماز کو لے رہے ہیں اور نماز میں سب سے اہم ترین چیز وہ فرض نماز ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو فرض نماز کے حوالے سے یہ فرض شرط ہے کہ جو بھی فرض نماز پڑھی جائے اس کا وقت شروع ہو جائے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ ذہن میں رکھیں کہ اب جیسے کسی کے ذہن میں یہ سوال آئے کہ کل میں نے مغرب نہیں پڑھی تھی تو اب کب پڑھوں گا؟ صحیح۔ تو کل کی جو فوت شدہ یا جو مغرب کی نماز قضا ہو گئی یا عصر کی نماز قضا ہو گئی تو آج اگر کسی کو ادا کرنا ہے تو اس کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ عصر کی نماز جو گزشتہ تھی وہ ادا کرنے کے لیے آج کی عصر کا وقت تلاش کرے کہ جب عصر کا وقت ہوگا تب پڑھوں گا، ٹھیک ہے، یا مغرب قضا ہو گئی تھی تو آج جب تک مغرب کا وقت شروع نہیں ہوگا میں مغرب نہیں پڑھوں گا. تو یہ قضا نمازوں سے متعلق یہ نہیں ہے. صحیح، جو فرض نماز
جو وقت آتا جائے گا نماز فرض ہوتی چلی آئے گی، تو نماز فرض ہونے کے اعتبار سے شرط یہ ہے کہ اس نماز کا وقت ہو چکا ہو، شروع ہو چکا ہو، ٹھیک ہے، اور قبل از وقت اس کو ادا نہیں کر سکتے۔ جو فوت شدہ نمازیں ہیں اب ان کے لیے کوئی خاص وقت مقرر نہیں کسی ہے۔ بھی وقت میں وہ پڑھی جا سکتی، عشاء کی نماز فجر کے وقت میں ٹھیک اس ہے، کی قضا کی جا سکتی ہے، فجر کی نماز کی قضا عشاء کے، ظہر کے، عصر کے، ان اوقات کے اندر عشاء کی ان نمازوں کی قضا کی جا سکتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو کوئی ایسے اوقات بھی ہیں کہ جن میں کوئی نماز نہیں پڑھی جا سکتی، منع اوقات ہیں کوئی؟ نہیں، بالکل اس طرح شریعت مطہرہ نے جہاں اوقات کی تقسیم کاری فرمائی ہے، وہیں شریعت مطہرہ نے اوقات کے حوالے سے کچھ اوقات کو مقرر فرمایا ہے، اور ان اوقات میں نماز پڑھنے کو جائز قرار نہیں دیا۔ ناجائز ہے نماز پڑھنا، ناجائز ہے، ناجائز، مکروہ تحریمی ہے، گناہ ہے، اور حکم ہے کہ نماز پڑھنے والے نے اگر اس نماز کو شروع کر دیا تو حکم ہے کہ اس نماز کو توڑ دے۔ اچھا، نماز توڑنے کا طریقہ ہے کہ سلام پھیر لے، تو سلام پھیرنے سے نماز ٹوٹ جائے گی، اس کو حکم ہے کہ نماز توڑ دے۔ نماز جاری رکھنا، پڑھتے رہنا یہ گناہ ہے، اور ایسی نماز کو دوبارہ لوٹانا ہوگا۔ اچھا، واپس پڑھنا اب پڑے، وہ اوقات کون سے ہیں؟ ٹھیک ہے، تو مکروہ اوقات کے جن اوقات میں نماز پڑھنا مکروہ ہے، تحریمی، گناہ ہے، تو وہ 3 اوقات ہیں۔ پہلا وقت ہے جب سورج طلوع ہوتا ہے، تو سورج طلوع ہونے کے بعد تقریباً 20 منٹ کا یہ وقفہ، یہ دورانیہ مکروہ وقت کا ہوتا ہے۔ جب سورج نکلتا ہے تو سورج کو ہم دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، آہستہ آہستہ جو بلندی کی طرف جاتا رہتا ہے تو بھی ہم دیکھ سکتے ہیں، یعنی اس کو دیکھنے سے ہماری آنکھوں میں کوئی ایسی تکلیف نہیں ہوتی، آسانی سے دیکھا ہم جاتا ہے، بآسانی سورج کو نظر دیکھ جم رہے ہوتے جاتی ہیں۔ ہے، تو یہ تقریباً علماء کرام نے اس طرح کا جو وقت ہے، جتنے وقت تک ہم سورج طلوع ہونے کے بعد سورج کو دیکھ سکیں، تو یہ وقت علماء کرام نے اس کا دورانیہ تقریباً 20 منٹ بتایا ہے۔ ٹھیک ہے، تو سورج نکلنے کے بعد 20 منٹ وقت ٹھیک یہ مکروہ ہے۔ اچھا، دوسرا وقت ہے جب سورج غروب ہونے لگتا ہے، عصر کے بعد، عصر کے وقت بعد جب سورج غروب ہونے کا وقت آتا ہے، تو جو معاملہ فجر کے وقت سورج نکلنے کی صورت میں فجر کا وقت ختم، تو جو معاملہ سورج نکلنے کے بعد 20 منٹ تک کا ہوتا ہے کہ ہم سورج کو دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اسی طرح جب سورج غروب ہوتا ہے تو سورج غروب ہونے سے تقریباً 20 منٹ قبل سورج کی کیفیت ایسی ہو جاتی ہے، وہ بہت حد تک اس کی روشنی دھیمی پڑ جاتی ہے، اور اس کو دیکھنا آسان ہوتا ہے، ممکن ہوتا ہے۔ تو یہ بھی تقریباً 20 منٹ کا دورانیہ، یعنی غروب آفتاب سے پہلے، ٹھیک ہے، غروب آفتاب سے پہلے کا جو 20 منٹ کا دورانیہ ہے، یہ بھی مکروہ وقت میں شمار کیا جاتا ہے۔ اس وقت میں بھی نماز نہیں پڑھ سکتے۔ صحیح، اور اس تیسرا جو وقت ہے وہ ہے ضحوہ کبریٰ۔ ضحوہ کبریٰ، ضحوہ کبریٰ یہ ضاد کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے، ضحوہ کبریٰ، اس کا مطلب بہت بڑی روشنی، یعنی بہت زیادہ اجالا، بڑی روشنی۔ تو عام طور پہ جب سورج نکل رہا ہوتا ہے اتنا اجالا اس وقت گھروں میں نہیں آتا، جب سورج عین سر پہ آ جاتا ہے تو اس وقت وہ پوری آدھی دنیا کو روشنی دے رہا ہوتا ہے، اور عین سر پہ آنے کی صورت میں جتنی آب و تاب روشنی سورج کی پڑ سکتی ہے، تو اس اعتبار سے اس وقت کا نام رکھا گیا ہے ضحوہ کبریٰ۔ ٹھیک ہے، اچھا، یہ جو وقت ہے ضحوہ کبریٰ کا، یہ تقریباً جب اس کی پہچان یوں کی جا سکتی ہے کہ کوئی چیز ہم گاڑیں گے، سورج کی حرکت سے اس کے سائے کے اندر بھی حرکت پیدا ہوتی ہے، بالعکس سورج اس طرف جائے گا تو سایہ اس طرف جائے گا۔ ٹھیک ہے، تو ایک وقت ایسا آتا ہے کہ کسی بھی شے کا جو عمودی طور پہ سیدھی کھڑی ہو، اس چیز کا سایہ گھٹتے گھٹتے ایک وقت آئے گا کہ رک جائے گا، ٹھیک ہے، اور اس چیز کا سایہ تقریباً 38 سے 45 منٹ 38 سے 45 منٹ 38 سے 45 منٹ یہ ہمارے پاکستان، ہندوستان کے حوالے سے، اور دیگر ملکوں کے حوالے سے اس میں فرق ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ پاکستان، ہندوستان، اس طرح کے جو ممالک ہیں، ان محل وقوع میں جو واقع ہیں، ان میں تقریباً 38 سے 45 منٹ تک کا یہ دورانیہ رہتا ہے کہ سورج ہمارے گویا سر پہ کھڑا ہو جاتا ہے، وہ حرکت میں ہے لیکن اس کی حرکت اتنی ہمیں سست معلوم ہوتی ہے کہ ہمارا سایہ حرکت گویا نہیں کر رہا ہوتا۔ ٹھیک ہے، تو اس کو نصف نہار شرعی بھی کہا جاتا ہے، ضحوہ کبریٰ بھی کہا جاتا ہے، اور عوام کی زبان میں اس کو زوال کا وقت کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، کہ لوگ کہتے ہیں، آپ نے بھی سنا ہوگا کہ بھئی زوال کا وقت ہو گیا، زوال کا وقت ہو گیا، اس وقت یہ نہیں کرو، یہ نہیں کرو، یعنی تلاوت قرآن نہیں کرتے، اور ان اوقات میں تلاوت قرآن کرنا بہتر نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس طرح کے معاملات، نماز پڑھنے کا موقع آتا ہے، زوال کا وقت ہے،
اور عوام میں ایک رات میں بھی زوال کا وقت ہوتا ہے، رات 12 بجے رات میں بھی زوال کا وقت، عوام کی گفتگو ہے وہ جس طرح رات کے یعنی عمومی اعتبار سے ذہاب کبریٰ کا جو وقت ہے وہ ہمارے دن میں 12 بجے سے پہلے 12 بجے کے بعد، یعنی 12 بجے کا ٹائم جو نا دن 12 بجے کا ٹائم اس وقت کے اندر آتا ہے۔ اچھا پاکستان وغیرہ کے اندر، پاکستان وغیرہ میں جو ذہاب کبریٰ یا اسٹینڈرڈ جو ٹائم ممالک کے اندر چل رہے ہیں ان میں عام طور پہ ذہاب کبریٰ کا جو وقت ہے اس میں 12 بجے کا وقت، وہ ملکی ٹائمنگ کی سیٹنگ ایسی ہے ٹھیک ہے، کہ 12 بجے کے وقت میں وہ ذہاب کبریٰ کا وقت آ رہا ہوتا ہے۔ پورا 12 نہیں ہے، آس پورا پاس، 12 نہیں ہے، آگے پیچھے ٹائم ٹھیک ہے، جاتا ہے، سردی گرمی کے اعتبار سے فرق پڑتا ہے اس میں۔ تو عوام نے رات 12 بجے بھی زوال کا وقت فرض کر لیا ہے ٹھیک ہے، کہ زوال کا وقت ہو رہا ہے، کوئی 12 بجے نماز پڑھ رہا ہوتا ہے تو عوام ایک دوسرے کو منع کر رہے ہیں ابھی رک جاؤ، زوال کا 12 بجنے دو، تھوڑا آگے پیچھے ٹائم جانے دو، ابھی رک جاؤ نماز نہیں پڑھو، زوال کا وقت ہے۔ تو زوال کا وقت رات میں نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، یہ دن میں ہوتا ہے۔ اور ذہاب کبریٰ جس میں نماز پڑھنا مکروہ قرار دیا گیا یہ وقت ہے جب سورج سر پہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور سورج کا جو مغرب کی طرف جب ڈھلان ہوتا ہے، زوال کا مطلب زائل ہونا، ڈھلنا، تو جب سورج جانب مغرب ڈھلنا شروع ہوتا ہے تو اس وقت میں ظہر کا وقت شروع ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہاں پہ ایک عوامی غلط فہمی کا بھی ازالہ ہونا چاہیے کہ اصل جو آپ نے دیکھا ہوگا وقت زوال احادیث وغیرہ کا جنہوں نے مطالعہ کیا ہوگا تو ان میں کہ جب سورج ڈھلے تو ظہر کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ تو زوال آفتاب کا مطلب ہے سورج عین سر پہ آنے کے بعد سینٹر میں آ گیا، اب اس کے بعد یہ جانب مغرب ڈھلنا شروع ہوتا ٹھیک ہے، ہے، اس کے ڈھلنے سے اس کے زوال سے ظہر کا وقت شروع ہوتا ہے۔ اچھا جب زوال کا وقت اصلی جو زوال ہے جو کتابوں میں احادیث میں فقہ میں جو زوال آفتاب مراد ہوتا ہے تو وہ زوال آفتاب کا مطلب سورج کا جانب مغرب ڈھلنا، جیسے اب سورج کی حرکت ہمیں محسوس ہونے لگتی ہے، اب ہمارا سایہ مشرق کی طرف ہوگا، سورج مغرب کی طرف ڈھلے گا تو ظہر کا وقت شروع ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، تو بھئی یہ عوام اس کی تھوڑی اصلاح کریں، لیکن یہ ہے کہ پھر بھی عوام ذہاب کبریٰ کو زوال کا وقت کہتے ہیں تو یہ ان کی اس غلطی کو اصلاح کر لینا چاہیے، لیکن یہ غلطی ایسی نہیں کہ جس کی وجہ سے کوئی یہ یعنی گناہ گار ہوتے ہوں، لیکن پھر بھی ایک لفظ کا صحیح استعمال یہی ہے کہ اس مکروہ وقت کو ذہاب کبریٰ کہا جائے، ٹھیک ہے، اور جب سورج ڈھلنے لگے اس کو زوال آفتاب جانب مغرب کہا جاتا ہے اور یوں ظہر کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو زوال کا وقت رات میں نہیں ہوتا، زوال کا وقت صرف دن میں ہوتا ہے۔ تو یہ 3 اوقات ہیں جن اوقات میں نماز چاہے فرض ہو، ٹھیک ہے، چاہے نفل ہو، یا وطر کی ادائیگی ہو، یا قضاء عمری ہو، یا کسی نے کوئی منت مانی ہو، تو ان اوقات میں جو 3 اوقات ذکر کیے گئے طلوع آفتاب سے لے کر 20 منٹ تک، غروب آفتاب سے پہلے 20 منٹ، اور ذہاب کبریٰ جب سورج عین سر پہ آ جاتا ہے، سایہ ہمارا گھٹنا بڑھنا ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ رک گیا، تو یہ وقت مکروہ ہے۔ ٹھیک ہے، اور ان اوقات میں کوئی نماز پڑھنا جائز نہیں ہے۔ اگر کسی نے شروع کر دی تو اس کے لیے حکم ہے کہ نماز توڑ دے، ٹھیک ہے، سلام پھیر دے اور اس نماز کو بعد میں ادا کرے گا۔ اس کا یاد رکھیں۔ لیکن جو عصر کی نماز کا جہاں تک معاملہ ہے، جیسے کوئی کسی کام میں مصروف ہو گیا ٹھیک ہے، یا سفر میں تھا اور گاڑی سے اترا ہی اس وقت کہ جب غروب آفتاب میں 20 منٹ رہ گئے، ٹھیک ہے، اب اس نے وضو کیا، اب جب یہ نماز پڑھے گا تو یہ پڑھ اسی وقت میں رہا ہے کہ جو مکروہ وقت ہے، صحیح ہے، لیکن چونکہ اب یہ گاڑی میں تھا، سفر میں تھا، اس کا سفر کی حالت میں اگر نماز پڑھنا ممکن نہیں تھا تو اب یہ معذور ہے۔ ٹھیک ہے، اور اس 20 منٹ کے دورانیے میں جو مکروہ وقت شروع ہو چکا تھا، اس میں اگر یہ عصر کی نماز پڑھے گا اور اس کی یہ تاخیر کوئی عذر شرعی تھا تو اس بنا پر اس کی عصر کی نماز اس کو پڑھنی ہے، ٹھیک ہے، اور یہ پڑھنا مکروہ نہیں ہوگا۔ اچھا مکروہ نہیں ہے، ہاں اس کے لیے مکروہ ہے کہ عصر کا وقت شروع ہو گیا، ٹھیک، بیٹھا ہوا ہے، اپنے کام میں مصروف ہے، لگا ہوا ہے اور جان بوجھ کے قصداً تاخیر کر رہا ہے، اور یہاں تک کہ جب 20 منٹ کا دورانیہ غروب آفتاب میں رہ گیا، اب یہ اٹھتا ہے، وضو کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، تو احادیث مبارکہ میں ایسے شخص کی نماز پڑھنے کی مثال ایسی دی ہے جیسے ٹھونگے مارنا۔ تو بیٹھا رہتا ہے اور اب جب نماز کا آخر وقت آتا ہے تو اٹھتا ہے، وہ فوراً سجدے کرتا ہے، تو اس کی نماز میں وہ کیفیت جو ہونی چاہیے نہیں ہو پاتی۔ تو قصداً مکروہ وقت میں نماز پڑھنا، اتنی تاخیر کرنا کہ مکروہ وقت داخل ہو گیا تو یہ گناہ ہے
اور اس طرح یہ شخص گناہ گار ہوگا. تو اب یہ پڑھے گا لیکن یا اس کو یہ پڑھنی ہوگی؟ پڑھنی اس کو بھی ہے. یہ یوں سمجھیں کہ مکروہ وقت کا شروع ہو جانا ایک گناہ کا کام ہوا. اس نے تاخیر اتنی کی کہ مکروہ وقت شروع ہو گیا عصر میں. اب عصر کا پورا وقت گزرنا، جب غروب آفتاب ہوتا ہے تو عصر کا وقت ختم ہو جاتا ہے. صحیح. تو عصر کا وقت جب ختم ہو جائے گا تو اس کی نماز قضا ہو جائے گی. ٹھیک ہے. تو نماز قضا کرنا یہ بڑا گناہ ہے. صحیح. اب اس کے لیے حکم یہ ہے کہ اسی مکروہ وقت میں نماز پڑھے، اور اگر یہ تاخیر قصدن کی ہے، بلا عذر شرعی کی ہے، تو اس پہ توبہ کرے اللہ کی بارگاہ میں، اور آئندہ اس بات کا عہد کرے اللہ تعالیٰ کے حضور کہ اب نماز میں وہ اتنی تاخیر نہیں کرے گا. ٹھیک ہے. اور اگر کوئی عذر شرعی تھا تو اس صورت میں نماز میں کراہت بھی نہیں اور گناہ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے. خلاصہ یہ نکلا کہ جو 3 مکروہ اوقات بیان کیے گئے، طلوع آفتاب کے بعد 20 منٹ، غروب آفتاب سے پہلے 20 منٹ، اور دحوہ کبریٰ جس کو عام طور پر زوال کا وقت کہا جاتا ہے، ان تینوں اوقات میں کسی طرح کی نماز پڑھنے کی اجازت نہیں. البتہ اگر اس دن کی عصر کی نماز ہم نے نہیں پڑھی تو اب پڑھنے کی اجازت ہے. لیکن اس میں بھی 2 صورتیں مفتی صاحب نے بیان فرمائی کہ اگر جان بوجھ کر تاخیر نہیں کی، کسی عذر کی وجہ سے تاخیر کی، تو اب اس وقت میں پڑھنا مکروہ بھی نہیں. اور اگر جان بوجھ کر تاخیر کی، وقت گزارتے رہے، بیٹھے رہے، کام کاج میں لگے رہے، اور اب وہ پڑھے گا، پڑھنا تو ضروری ہے کہ اس کی عصر کی نماز ہے، فرض وقت ہے، کیونکہ مغرب کی نماز تک عصر کا وقت ہوتا ہے، لیکن ایسا پڑھنے والا گناہ گار ہے، اور اس کے لیے احادیث میں وعیدیں بھی آئی ہیں. اس کے لیے یا دیگر جو نمازیں تاخیر کرتے ہیں. حضور یہ 3 اوقات آپ نے بیان کیے کہ 20 منٹ غروب سے، 20 منٹ طلوع کے بعد، اور سر پر جب آ جائے سایہ بننا شروع ہو جائے. یہ کون دیکھے گا روزانہ؟ یہ کیسے پتہ چلے گا؟ کوئی ایسا ذریعہ ہے کہ جس سے ہمیں یہ اوقات پتہ چلنے کہ بھئی سورج غروب ہو رہا ہے، طلوع ہو رہا ہے، سورج ڈھلنا شروع ہو گیا ہے؟ الحمدللہ جہاں دعوت اسلامی کا اتنا کرم ہے اور دعوت اسلامی نے امت کی اتنی اصلاح کی کوشش کی ہے، تو الحمدللہ دعوت اسلامی نے اس حوالے سے بھی یہ جو آپ کا سوال ہے یہ بھی آپ کی طلب پوری کر دی ہے. ٹھیک ہے. اور باقاعدہ نماز کے نظام الاوقات مرتب کر دیے ہیں، اور تقریباً 27 لاکھ مقامات کے جو اوقات ہیں وہ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر جو پریئر ٹائم ہے، ٹھیک ہے، پریئر ٹائم، اس کے اندر باقاعدہ جو ویب سائٹ پہ یہ لنک ہے، اس کے اندر 27 لاکھ مقامات کے باقاعدہ نقشے ہیں، اوقات ہیں، اور ہر شخص اپنے علاقے کا نام لکھ کر باقاعدہ وہ اس کے روزانہ کی ٹائمنگ بھی معلوم کر سکتا ہے. طلوع غروب 5 نمازوں کے اوقات اس میں آ جاتے ہیں، اور اگر چاہے تو پورے سال کا وہ جو کیلنڈر ہوگا نظام الاوقات کے حوالے سے اس کو دیکھ بھی سکتا ہے، اور اس کو ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتا ہے، پرنٹ آؤٹ بھی کر سکتا ہے. تو الحمدللہ دعوت اسلامی کے تیار شدہ ٹھیک ہے جو نظام الاوقات ہیں، نمازوں کے اوقات ہیں، روزہ رکھنے کے حوالے سے بھی، چونکہ صبح صادق ہوتے ہی روزہ سحری کرنے کا ٹائم ختم ہو جاتا ہے، غروب آفتاب ہوتے ہی روزے کا ٹائم مکمل ہو جاتا ہے، افطار کرنا ہے، تو روزوں سے بھی اس کا تعلق ہے، اور نماز پنجگانہ سے بھی اس کا تعلق ہے. پھر اسی طرح مکروہ اوقات وغیرہ کب شروع ہوں گے، کب ختم ہوں گے، تو یہ سب چیزیں دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے یہ آپ اپنے اپنے شہروں کا نام لکھ کر، یعنی جو پریئر ٹائم ہے اس سافٹ ویئر میں جا کر اپنے شہروں کا نام لکھ کر اس میں کریں. انشاءاللہ آپ کے سامنے پورا مہینے وائز، ڈے وائز، اور اس طرح پورے سال کا بھی آپ کے سامنے نقشہ ظاہر ہو جائے گا. اس کے مطابق آپ ٹائم معلوم کر سکتے ہیں، اور اپنے اپنے شہروں کے متعلق اب جیسے اپنے ایک کتاب بھی شائع ہوئی جس میں پاکستان کے کئی ایک شہروں کے پورے نظام الاوقات اس کے اندر مرتب ہیں، تو مکتبۃ المدینہ سے وہ پوری کتاب بھی حاصل کی جا سکتی ہے. سفر کے حوالے سے بہت بہترین ہے. آپ کراچی سے لاہور سفر کر رہے ہیں، کس علاقے سے آپ کی ٹرین بس گزرتے ہوئے جائے گی، کس علاقے میں اب نماز کا ٹائم کب شروع ہو رہا ہے، کب ختم ہو رہا ہے، تو یہ پورا کتاب آپ کے ساتھ ہوگی. تو یہ بھی آپ کو آسانی رہے گی. مزید یہ کہ موبائل، آئی پیڈ وغیرہ ان کے لیے بھی اس کا سافٹ ویئر مرتب ہو چکا ہے، دعوت اسلامی ایپلیکیشن. ٹھیک ہے، یہ اگر آپ ویب جو بھی سائٹ پہ یہ آپشن موجود ہے، بالکل موجود ہے. آپ اپنے موبائل کے ذریعے، آئی پیڈ کے ذریعے جو ڈاؤن لوڈ کرنے کا جو سافٹ ویئر ہے اس کے اندر آپ دعوت اسلامی ایپس لکھیں گے تو آپ کے سامنے یہ آ جائے گا. اچھا اس میں ہی آ جائے گا، گنبد خضرا چمکتا دمکتا نگاہوں کے سامنے آئے گا، اور اس میں انشاءاللہ آپ کو نمازوں کے اوقات کا سافٹ ویئر ملے گا. اس میں آپ اپنے شہر کو سلیکٹ کر لیں. مزید جو شہر آپ کے سفر کے دوران آتے رہتے ہیں ان سب کو بھی آپ وہ
سلیکٹ کر سکتے ہیں فیوریٹ سٹیز کے اندر. تو آپ 8 10 15 20 جتنے چاہیں شہر اس میں سلیکٹ کر لیں. تو جب جس شہر میں آپ کا جانا ہو اس کلک کریں, آپ کے سامنے اس شہر کا, اس دن کا, اس پورے مہینے کا سب آپ کے سامنے آیا ہو جائے گا. نمازوں کے اوقات, صبح صادق وغیرہ سب بالکل انشاءاللہ آپ اس کے مطابق اپنے نمازوں روزوں کی اصلاح کر سکیں گے. ٹھیک ہے. یہ تو حضور 27 لاکھ مقامات دنیا کے کم و بیش امید ہے کہ ہر جگہ کا ہی ہوگا, بہت جگہوں کا ہوگا, لیکن اگر نہ بھی ہو تو اس میں جو مجلس کی طرف سے ہے کہ اس میں اگر آپ عرض بلد اور طول بلد جس جگہ بھی آپ کھڑے ہیں دنیا میں کسی جگہ بھی موجود ہے, اپنے گھر کے اندر ہیں, وہ ڈال دیں گے تو انشاءاللہ بھی عینی ہی اسی مقام کا وہ آپ کو وقت نکال کر دے گا. بہت ہی زیادہ اس سافٹ ویئر کے فائدے ہیں. موبائل آج کل عام ہو چکے ہیں کہ جن میں سافٹ ویئر ڈل سکتے ہیں, تو دیگر سافٹ ویئر جب ہم ڈالتے ہیں تو نماز ایک بہت اہم فریضہ ہے, اور ہم سفر میں بھی ہوتے ہیں تو کوشش کر کے اس سافٹ ویئر کو دعوت اسلامی کے ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کیجئے. prayer.dawatislami.net یہ ویب سائٹ ہے, اس پر بھی, اور www.dawatislami.net اس پر بھی جائیں گے تو انشاءاللہ عزوجل دیگر مدنی پھولوں کے ساتھ ساتھ, دیگر سافٹ ویئر کے ساتھ ساتھ, دیگر آپشنز کے ساتھ ساتھ یہ نماز کا جو سافٹ ویئر ہے اس کے حوالے سے بھی, یعنی آپ ویب سائٹ کے اندر جا کر بھی اپنے شہر کا, اپنے علاقے کے نماز کے اوقات ڈھونڈ سکتے ہیں اور سافٹ ویئر ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں. اور غالباً مکتبۃ المدینہ سے اس کی سی ڈی بھی دستیاب ہے, سی ڈی بھی آپ خریدیں, اس کے ذریعے بھی سافٹ ویئر کو اپنے کمپیوٹر میں ڈال سکتے ہیں. حضور یہ تو 3 اوقات آپ نے بتائے کہ اس میں کسی طرح کی نماز نہیں پڑھ سکتے, البتہ عصر کی پڑھی جا سکتی اسی دن کے عصر. کیا اور بھی کوئی اوقات ہیں کہ جن میں نفل وغیرہ یا کوئی اور نماز نہیں پڑھی جا سکتی؟ تقریباً یہ 12 اوقات ہیں جو نفل کے حوالے سے. ٹھیک ہے. یعنی یہ 3 اوقات تو یہی تھے, 3 یہ ہو گئے. 3 تو یہ اوقات ہیں جو سب کے لیے تمام نمازیں اس کے اندر پڑھنا منع ہے. اس کے علاوہ بہار شریعت حصہ سیوم مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ, سیوم یعنی تیسرا جو حصہ ہے بہار شریعت کا تیسرا حصہ, اور مکتبۃ المدینہ کی جو مطبوعہ بہار شریعت ہے اس کے صفحہ نمبر 455 پر یہ ٹاپک شروع ہوتا ہے, جس میں 12 اوقات وہ بھی ذکر ہیں کہ جن میں نفل نماز پڑھنا جائز نہیں ہوتا. سیدھا ان میں سے یہ عرض کرتا ہوں. جیسے فجر کی نماز, فجر کی نماز کا جو وقت ہے جو 1 گھنٹے 18 منٹ عمومی اعتبار سے ہمارے پاک و ہند کے حوالے سے بنتا ہے, اور دیگر ممالک میں کم زیادہ بھی ہو سکتا ہے. تو فجر کی نماز کا جو پورا وقت ہے صبح صادق سے لے کر طلوع نکلنے تک, اس پورے وقت میں کوئی نفل نماز نہیں پڑھ سکتے سوائے سنت فجر کے. اچھا, یعنی فرض ادا کر لیں اس سے پہلے بھی نفل نہیں پڑھ سکتے, فجر کے فرض ادا کرنے کے بعد بھی نفل نہیں پڑھ سکتے. پورا جو وقت ہے نا نفل نماز کے لیے مکروہ ہے, سنتیں پڑھی ہوں یا نہ ہوں, سنتیں پڑھی ہوں نہ پڑھی ہوں, بس یہ کہ سنت فجر کے علاوہ اور کوئی نماز نہیں پڑھیں گے. سنت فجر اور فرض, ٹھیک ہے, ان 2 کے علاوہ اور کوئی نماز نفل نماز نہیں پڑھ سکتے. ہاں قضاء عمری ادا کی جا سکتی ہے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ ایک اور وقت ہے جب عصر کی نماز ادا کر لی, عصر کے فرض ادا کر لیے, تو عصر کے فرض ادا کرنے کے بعد مکروہ وقت جو 20 منٹ والا بتایا اس کے دوران یہ وقت بھی نفل نماز کے لیے مکروہ ہے. وہ جو طلوع غروب آفتاب سے پہلے کے 20 منٹ ہیں وہ تو آلریڈی سب نمازوں کے لیے اس میں کراہت ہے تحریمی, اور نفل نماز کی ممانعت یہاں پر بھی ہے کہ جب کوئی عصر کی نماز کا فرض ادا کر لیتا ہے, اب وہ چاہتا ہے کہ میں نماز نفل پڑھتا رہوں, تو عصر کے فرض ادا کرنے کے بعد اب نفل نہیں پڑھ سکتا. بھلے مکروہ وقت نہیں آیا لیکن اب نہیں پڑھ اگرچہ مکروہ وقت جو 20 منٹ والا ہے وہ نہیں آیا, اس سے پہلے اس کو 45-40 منٹ جو مل رہے ہیں ان اوقات میں بھی یہ نفل نماز نہیں پڑھ سکتا. ہاں اگر عصر کے فرض ادا نہیں کیے, مثال کے طور پہ اذان عصر ہوئی اور نماز عصر کا وقت شروع ہو گیا, 15-20 منٹ ابھی جماعت کے اندر موجود ہیں, یہ چاہتا ہے میں نوافل پڑھ لوں, تو عصر کے فرض ادا کرنے سے پہلے جتنے چاہے نوافل پڑھ سکتے ہیں. لیکن جب عصر کے فرض ادا کر لیے تو اب نوافل نہیں پڑھیں گے. ہاں مکروہ وقت جو 20 منٹ غروب آفتاب سے پہلے کے 20 منٹ ہیں, عصر کے فرض ادا کرنے سے پہلے یا عصر کے فرض ادا کرنے کے بعد مکروہ وقت شروع ہونے سے پہلے اگر کوئی قضاء عمری ادا کرنا چاہتا ہے تو وہ کر سکتا ہے. لیکن قضاء عمری کے لیے ضروری ہے کہ قضاء عمری لوگوں کے سامنے اس طرح نہ پڑھی جائے کہ لوگوں پر آیا ہو کہ یہ شخص جو ہے وہ قضاء عمری پڑھ رہا ہے. کیونکہ لوگوں کو اگر مسئلہ معلوم ہے کہ اس وقت نماز نہیں پڑھی جاتی تو پھر وہ یہ گمان کریں گے کہ یہ قضا پڑھ رہا ہے. عصر بالخصوص عصر کے فرض ادا کرنے کے بعد ٹھیک ہے سب اپنی دعا کر کے جا رہے ہیں, اور یہ پھر دوبارہ امام صاحب کے ساتھ نماز پڑھی, اس کے بعد پھر شروع ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اب یہ لوگوں کے لیے سخت محل تشویش ہے
کہ اب یہ 4 رکعت یا اب یہ نماز کیوں پڑھ رہا ہے, کیا آیا امام کی نماز ہوئی نہیں ہوئی جو یہ الگ سے پڑھ رہا ہے, یا اس کو دہرا رہا ہے, لوٹا رہا ہے, ایک یہ تشویش ہے. پھر جن کو مسائل معلوم ہیں تو اب ان میں سے کوئی یہ سمجھے گا کہ قضاء عمری کر رہا ہوگا, یا کوئی یہ سمجھے گا اب یہ نفل پڑھ رہا ہوگا, تو نفل پڑھنا بھی جائز نہیں ہے. عصر کے فرضوں کے بعد قضاء عمری ادا کرنا جائز ہے, لیکن لوگوں کو بدگمانی میں ڈالنا یہ بھی منع ہے. تو اس لیے اگر کوئی ان اوقات میں, جن اوقات میں نفل نماز پڑھنا منع ہوتی ہے, اور لوگوں کا حسن ظن بھی قائم نہیں ہو سکتا ان اوقات میں, تو لوگ بدگمانی ہی کریں گے. تو ایسے اوقات میں چاہیے کہ قضاء عمری تنہائی میں ادا کریں, لوگوں کے سامنے ادا نہ کریں. ٹھیک ہے, جزاک اللہ. حضور کچھ کالز بھی اپنے سلسلے میں شامل کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میرا نام ناصر ہے, اوکاڑا سے بول رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ جو بندہ سفر میں ہو اور رات کہیں سو جاتا ہے جا کے کسی گھر میں, اس کے رات کو کپڑے خراب ہو جائیں تو اس کے پاس اور کچھ سوٹ بھی نہیں ہے پہننے کے لیے, اس کا کیا کرے؟ شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک اور کال دیجیے. ہمارا نام غلام قدر جیسے ٹھٹا. میرا سوال یہ ہے کہ قبرستان کے جانے پہ جوتے پہن کر جاتے ہیں. دوسرا یہ سوال ہے جو جنازہ نماز میں جوتے کے اوپر پیر رکھ کر نماز پڑھتے ہیں, کیا ایسا صحیح ہے, یا اس میں ہماری رہنمائی فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک اور کال دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ابو امیمہ اتاری باب المدینہ کراچی سے عرض کر رہا ہوں. میرا دارالفتہ اہل سنت میں سوال یہ ہے کہ قرآن مجید کے اوپر دیگر کتب تو نہیں رکھ سکتے, تو کیا قرآن مجید کے اوپر قاعدہ رکھنا یا پنج سورہ رکھنا یا کچھ سپارہ وغیرہ رکھنا جائز ہے یا نہیں؟ اس کے بارے میں شرعی رہنمائی فرما دیں. اور دوسری بات یہ کہ سنا ہے کہ چائے میں انڈا بوائل کرنے سے جو ہے چائے مکروہ ہو جاتی ہے, یہ کہاں تک درست ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ آپ کا جواب دیتے ہیں. پہلا سوال ناصر بھائی اوکاڑا سے فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی بندہ سفر میں ہے, کہیں گیا ہوا ہے, سویا اور اس کے کپڑے خراب ہو جائیں اور کوئی کپڑے موجود نہیں ہیں, نماز پڑھنی ہے تو اب کیا کریں؟ دیکھیں, اگر سفر میں یا کسی جگہ پر بھی اگر ایسا معاملہ ہو جائے کہ غسل فرض ہو جائے, سوتے میں احتلام ہو جائے, تو اس صورت میں چونکہ غسل تو کرنا ہے. اب رہا یہ کہ کپڑے اور نہیں ہیں, تو چونکہ کپڑے پر نجاست اگر لگی ہے تو ایک مخصوص حصے پہ لگی ہے, تو ایسا نہیں ہوتا کہ جس کپڑے کو پہن کر کوئی سویا تھا اب غسل فرض ہو گیا, احتلام ہو گیا, تو اب اس کے وہ پورے کپڑے, قمیض بھی ناپاک ہو گئی, بنیان پہنا تھا تو وہ بھی ناپاک ہو گئی, تو شلوار بھی. ایسا نہیں ہے. جو جسم سے نکلنے والی اس وجہ سے جو نجاست نکلتی ہے, تو وہ نجاست جس جس جگہ پہ لگے گی صرف اس حصے کا پاک کرنا ضروری ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ممکن ہے. دوسرے جیسے سوالوں کے دوسرے کوئی کپڑے نہیں ہیں, تو عام طور پہ نجاست اتنی نہیں ہوتی کہ سارے ہی کپڑے آلودہ ہو جائیں. تو جو حصہ ناپاک ہوا ہے اس حصے کو پاک کریں اور غسل کرنا ہوگا. ایسے موقع پہ شرما حضوری سے کام لینا کہ میں دوسری جگہ پہ ہوں, اب نہانا, چونکہ فجر کی نماز پڑھنا فرض ہے, جب آنکھ کھل گئی اب شرما رہے ہیں کہ غسل کروں گا, مہمان ہوں, کیا کروں, تو غسل کرنا ہوگا. ایسے موقع پہ شرم سے نکلیں اور غسل ادا کریں, اور جو کپڑے ناپاک ہیں اس کو پاک کریں. اور مزید یہ کہ جب کوئی انسان اس طرح کسی کے گھر پہ رہے, اگر ایسی کوئی صورت بنے تو احتیاطاً کچھ نہ کچھ سوٹ اپنے سفر پاس میں تو کپڑے لینے چاہیے. ہاں اضافی رکھنا چاہیے. ٹھیک ہے. دوسرا سوال ٹھٹا سے ہمارے ایک اسلام بھائی نے پوچھا کہ قبرستان میں جب جاتے ہیں تو لوگوں نے جوتے پہنے ہوتے ہیں, تو یہ جوتے پہن کر جانا کیسا؟ اور جنازہ جب پڑھا جاتا ہے, اور آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ روڈوں پر جب پڑھتے ہیں تو اپنے جوتے اتار دیتے ہیں اور اس کے اوپر کھڑے ہو جاتے ہیں, تو یہ اس طرح کرنا کیسا؟ اس میں دیکھیں, یہ ہے قبرستان میں بہتر یہ ہے کہ جوتے, جب قبرستان میں جو رستہ ہوتا ہے تو قبروں کے آس پاس سے جو گزر ہوتا ہے, تو بہتر یہ کہ چپل نہ پہنی ہو. لیکن اگر وہاں کانٹے دار کوئی چیزیں پڑی ہیں اور یا سخت دھوپ ہے, ٹھیک ہے, اب ننگے پاؤں چلنا اگر دشوار ہوتا ہے تو جوتے پہن کے چلنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. یعنی بہتر طریقہ ہے کہ جوتے نہ پہنے جائیں, لیکن اگر پہن لیتا ہے تو اس میں کوئی گناہ کی بات نہیں ہے. لیکن قبروں پر چڑھنے سے, ہاں یہ ہے کہ قبروں پر چلنا, یہ چاہے ننگے پاؤں, ٹھیک ہے, چاہے جوتے پہن کر ہو یا موزے پہن کر ہو,
تو قبر کے اوپر پاؤں رکھ کے کھڑا ہو جانا یا قبروں کے اوپر پاؤں رکھنا تو یہ جائز نہیں ہے. احادیث مبارکہ میں اس سے سختی کے ساتھ منع فرمایا ہے. ٹھیک ہے. اور وہ رستہ کہ جو قبروں کو مسمار کر کے بنایا گیا ہو تو ایسے رستے پہ چلنا بھی علماء کرام نے بیان فرمایا کہ حرام ہے, جائز نہیں ہے. جو رستے پہلے سے بنائے ہوئے تھے, قبریں بعد میں بنی, تو ان رستوں سے گزرنے میں چپل پہن کے گزرنے میں کوئی حرج اور کوئی گناہ کی بات نہیں. ٹھیک ہے. جہاں تک نماز جنازہ کا معاملہ ہے تو نماز جنازہ کے لیے بھی پاکیزگی شرط ہے. ٹھیک ہے. یعنی جسم کا, کپڑوں کا, جس جگہ کھڑا ہے اس جگہ کا پاک ہونا ضروری ہے. اب چپل اگر پاک ہے, کوئی ناپاکی اس پہ نہیں لگی ہوئی, تو چپل پہنے بھی نماز جنازہ پڑھی جا سکتی ہے. ٹھیک ہے. اور اگر چپل پر نجاست ہے تو ایسی صورت میں چپل اگر ناپاک ہیں تو ان چپلوں کو اتار کے اس پہ کھڑا ہو جانا یہ بھی کافی نہیں ہے. اچھا, یہ بھی صحیح نہیں ہے. اب ایسی صورت میں چپلوں کو پاؤں سے جدا کر دیں اور پھر نماز ادا کریں. پاک ہیں تو اتارنے کی حاجت نہیں, اور ناپاک ہیں تو اس طرح کرنے سے بھی کام اس نہیں طرح چلے. کرنے سے کہ چپل ناپاک ہے, اوپر سے بھی ناپاک ہے, تلا بھی ناپاک ہے, اور جس جگہ پاؤں رکھا جاتا ہے وہ حصہ بھی ناپاک ہے. اب یہ اس سے کہ چپل اتار کے پھر اس پہ پاؤں رکھ لیا تو کان ادھر سے پکڑو یا ادھر سے برابر ہے. تو روڈ پاک ہوتی ہے ناپاک, کیا جہاں تک سڑک کا معاملہ ہے, روڈ, زمین, تو اگر اس روڈ پہ کوئی نجاست نظر نہیں آ رہی, اگرچہ کل تک اس پہ گٹر کا پانی بہتا ہوا جا رہا تھا, ٹھیک ہے, پھر اس کے بعد کیا ہوا, دھوپ پڑی, لوگوں کی چلت پھرت, گاڑیوں کی آمد و رفت سے وہ زمین سوکھ گئی, ٹھیک ہے, اب کوئی نجاست نظر نہیں آ رہی, اگرچہ میلی ہے, گندی ہے, وہ میلی ہے لیکن ناپاک نہیں. ہاں, ناپاک نہیں ہے, اس پہ نجاست کے اثرات نظر نہیں آ رہے, تو وہ زمین, وہ روڈ یوں پاک ہو جاتی ہے کہ زمین خشک ہونے سے اس طرح خشک ہو جائے کہ اس پہ نجاست کے اثرات, رنگ وغیرہ یا نجاست کے اجزاء یہ سب ختم ہو گئے, زمین خشک ہو گئی تو یوں پاک ہو جاتی ہے. اب اس کے اوپر بغیر چپل کے کھڑے ہو کر نماز ادا کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں. ٹھیک ہے. تیسرا سوال ہمارے ابو امیمہ بھائی جو اکثر ہمیں کال کرتے ہیں, فرماتے ہیں کہ قرآن پاک پر دیگر کتب رکھنا منع ہے, لیکن کیا یہ قاعدہ, مدنی قاعدہ, اس طرح کے اور قاعدے, مدنی پنسورہ وغیرہ اس طرح کی چیزیں رکھ سکتے ہیں قرآن پاک؟ مدنی قاعدہ, اس کے اندر جو تختیاں ہیں وہ تمام کے تمام تختیاں قرآن پاک کے کلمات پر مشتمل نہیں ہیں. جیسے الف با تا, اس کو قرآن نہیں کہا جاتا. ٹھیک ہے. با لام با, اس والی تختی کو جو مرکبات ہے اس کو بھی قرآن نہیں کہا جاتا. تو جو ایسی حمزہ بعد اب یہ والی تختی بھی قرآن نہیں ہے. جو کچھ آگے چل کے آیات آتی ہیں تو اس مدنی قاعدے میں قرآن کے کلمات کم ہیں. ٹھیک ہے. اسی طرح مدنی پنسورہ ہے, مدنی پنسورہ میں جو 5 صورتیں ہیں جن کے فضائل ہیں, پھر اس کے علاوہ دیگر اور امیر اہل سنت نے اوراد وظائف لکھیں, تو یہ خالص قرآن, یہ مدنی پنسورہ کا جو مواد ہے وہ خالص قرآن والا نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو اس کو مدنی پنسورہ کو یا مدنی قاعدے کو یا اوراد و وظائف کی دیگر کتابوں کو قرآن پاک پر نہیں رکھیں گے, نیچے رکھا جائے, ان کو قرآن سے نیچے رکھا جائے گا. وہ دوسرا سوال انہی کا تھا, بڑا دلچسپ, کہ سنا ہے کہ چائے میں اگر انڈا ابالا جائے تو چائے مکروہ ہو جاتی ہے, انڈا دیسی بن جاتا ہے, وہ اس کا رنگ چڑھ جاتا ہے. جی جی جی, مطلب یہ 2 in 1 والا معاملہ ہے, چائے بھی پک گئی, انڈا بھی ابل اور انڈا بھی ابل گیا. تو اس طرح کے عمل سے اگر انڈے پہ کوئی نجاست نہیں تھی, انڈا صاف ستھرا تھا, اور وہ عام طور پہ دھو کے جب بوائل کیا جاتا ہے دھو کے کیا جاتا ہے, تو یوں بوائل کرنے کے لیے انڈا دھو بھی لیا تاکہ وہ جو شک شبہ بھی کسی کو تھا کہ اس پہ ناپاکی لگی ہوگی, یہ ہوگا وہ ہوگا, تو جب تک ویسے فی نفسی حکم یہ ہے کہ انڈے پہ جب تک نجاست کے اثرات نظر نہیں آ رہے, کوئی مرغی کی بیٹ نظر نہیں آ رہی, تو انڈا پاک ہے. ٹھیک ہے. اگر کوئی بغیر دھوئے بھی بوائل کر لیتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے, جبکہ نجاست نہیں ہے, جبکہ نجاست نہیں ہے. تو عام طور پہ لوگ دھو ہی لیتے ہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, جب دھو کر اچھی طرح صاف ستھرا کر کے دل مطمئن بھی ہو گیا دھونے والے کا, بوائل کرنے والے کا, اب چائے کے اندر اس نے ڈال دیا کہ چائے بھی تیار ہو, انڈا بھی 5-7 منٹ میں وہ بھی ابل گیا, تیار ہو گیا, کھانے کے قابل ہو گیا, تو نہ چائے میں کراہت ہے نہ انڈے میں کسی قسم کی کراہت پیدا ہوگی. لیکن بہرحال اس طرح کرنے سے بچنا بہتر ہے. انڈا الگ سے ابالا جائے, انڈا الگ سے بوائل کیا جائے, اور لوگوں کی باتیں بنیں گی, لوگ, اور خاص کر مہمان کو اگر پتہ چل جائے کہ اس نے انڈا بھی اسی چائے میں بوائل کیا تھا, تو ہو سکتا ہے وہ چائے پینے میں کراہت محسوس کرے, تو یہ کوئی اچھا کام نہیں لگتا, اس سے بچنا چاہیے. ٹھیک ہے. مزید کالز کو سلسلے میں شامل کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرا یہ سوال ہے کہ اگر قرآن پاک پڑھتے ہوئے
وضو ٹوٹ جائے تو قرآن پاک کی تلاوت مکمل کر لینی چاہیے یا اسے قرآن پاک کو بند کر کے پہلے وضو کر لینا چاہیے؟ جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سوال یہ کہ مجھے بیٹا پیدا ہوا ہے، اس کا حقیقہ کرنا ضروری ہے؟ ٹھیک ہے، ان کا جواب لیتے ہیں. حضور پہلی کال تھی قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں اور وضو ٹوٹ گیا، تو اب کیا کریں؟ مکمل کریں یا قرآن پاک کو بند کر کے پہلے وضو کیا جائے؟ اگر یہ بند کرنا ہے تو حافظ کیا کرنا ہے؟ اگر یہ حافظ صاحب ہیں اور قرآن پاک پڑھتے پڑھتے بے وضو ایک انسان ہو گیا، تو اگر زبانی پڑھ رہے ہیں تو قرآن پاک پڑھنے کے لیے اب وضو کرنا ان کے لیے ضروری نہیں ہے. ہاں اگر یہ ناظرہ خواہ ہیں، قرآن پڑھتے پڑھتے وضو ختم ہو گیا، اب یہ مزید پڑھنا چاہتے ہیں اور اس کے لیے ان کو قرآن پاک چھونا بھی پڑے گا، تو قرآن پاک بے وضو چھونا جائز نہیں ہے. ایسی صورت میں ان کو چاہیے کہ قرآن پاک کی تلاوت موقوف کریں یا زبانی اگر کوئی صورت یاد ہیں وہ پڑھنا شروع کر دیں. اگر ان وضو کرنے کا دل نہیں چاہ رہا تو قرآن چھوئے بغیر یہ زبانی تلاوت کرتے رہیں، اور اگر قرآن چھونا ہی پڑ رہا ہے تو بے وضو قرآن پاک نہیں چھو سکتے، وضو کر کے پھر قرآن پاک بند نہیں کرنا. حضور سنا کہ شیطان پڑھنا شروع کر دیتا ہے قرآن. ہاں یہ عوام میں مشہور ہے کہ قرآن بند کر دو ورنہ شیطان قرآن پڑھے گا، تو شیطان قرآن پڑھتا نہیں ہے، قرآن پڑھنے سے روکتا ہے. ٹھیک ہے. شیطان کا کام قرآن پڑھنا کہاں ہے؟ شیطان کا کام عبادت کرنا کہاں ہے؟ وہ عبادت سے روکنے والی چیز ہے. تو لہذا ایسی صورت میں اب قرآن بے وضو ہو گیا، اب جیسے میں چادر اوڑھا ہوا ہوں، اس طرح کی چادر سے قرآن پکڑ کے بند نہیں کیا جائے گا. ٹھیک ہے. ہاں رومال جیسے لوگوں کے ہاتھوں میں ہوتے ہیں، اگر وہ صاف ستھرے پاکیزہ ہیں تو ان رومال سے قرآن پاک کے گتے کو پکڑ کے اس کو بند کیا جا سکتا ہے. یا قلم ہے، اس کے ذریعے سے، چونکہ قلم کے ذریعے چھٹ جاتا ہے، ٹھیک ہے، وہ زور سے لگتا ہے. ادب کا دائرہ ہے کہ جو ادب سے طریقہ ہے جس میں قرآن پاک دھم کر کے اس کا گتا نہ آئے، ادب کے طریقے کو ملحوظ رکھتے ہوئے کوئی ایسی چیز، یا ٹوپی ہے، ٹوپی کو یہ اتار لیں اور قرآن پاک کے گتے کو پکڑ کے اس کو بند کر دیں. ٹھیک ہے، یعنی جو کپڑا پہنا ہوا ہے اس سے نہیں چھوئیں گے. امامے کا شملہ ہے، ٹھیک ہے، امامہ پہنا ہوا بھی شملے سے بند نہیں کریں گے، آستین سے بند نہیں کریں گے. اگر یہ میں چادر اتار دوں اب اس چادر سے، اب چادر آپ نے اتار میرے جسم سے جدا ہے، اب جدا ہو گئی، تو اب اس کے ذریعے سے پکڑ کے بند کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. حضور سوال تھا عقیقہ ضروری ہے بیٹے کا کرنا؟ سب سے پہلے تو ان کا تلفظ درست ہونا چاہیے. یہ حقیقہ، جی یہ بھی لوگ اصل لفظ حقیقہ نہیں ہے، یہ عین پھر قوف پھر یا پھر قوف دو نقطے والا اور اس کے بعد ہا، عقیقہ عین کے ساتھ ہے. تو عقیقہ کرنا یہ نہ فرض ہے نہ واجب ہے، یہ سنت مستحبہ ہے. ٹھیک ہے، ایک مباح کام ہے، مستحب ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے نواسوں امام حسن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا عقیقہ فرمایا ہے. تو یہ سنت مستحبہ کے درجے میں آتا ہے. اگر کوئی نہیں کرتا تو گناہ گار نہیں ہوگا. اور عقیقے سے متعلق چونکہ نام بھی ان کے سامنے آ جائے گا اور مسائل بھی ان کو پتہ چل جائیں گے، تو امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا ایک بہت ہی پیارا رسالہ ہے عقیقے کے بارے میں، سوال جواب. یہ رسالے کی شکل میں بھی ہے، کتابی صورت یعنی رسالے کی شکل میں بھی ہے، پڑھ بھی سکتے ہیں. اور اس پر امیر اہل سنت کا ویڈیو مدنی مذاکرہ بھی موجود ہے، عقیقے کے مسائل اس میں بتائے گئے ہیں. تو یوں عقیقے سے متعلق ان کو انشاءاللہ بہترین معلومات حاصل ہوگی انشاءاللہ. مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم نے نماز کی چوتھی شرط وقت کے بارے میں الحمدللہ سوالات شامل کیے، اس کے بارے میں ہمیں جوابات بھی الحمدللہ ملے. مزید تفصیلات حاصل کرنا چاہتے ہوں تو امیر اہل سنت کی بہت ہی پیاری کتاب نماز کے احکام جو مختلف زبانوں میں ہے، لاز آف صلاۃ کے نام سے انگلش میں بھی ہے، یہ مکتبۃ المدینہ پر دستیاب ہے. دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر جائیے، وہاں پر بھی یہ کتاب دستیاب ہے. اس کتاب کو ضرور حاصل کیجیے، ہر گھر میں ہونی چاہیے، اور اس کے ذریعے ہم نماز کے الحمدللہ بے شمار مسائل کو سیکھ سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ عز و جل سے دعا ہے کہ جو کچھ سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. تو اے لوگو علم والوں سے پوچھو اگر تمہیں علم نہ ہو.